والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. وہ تیرے بیابا کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر نہ دلی نہ بخارا. غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی ہماری وہ صحرا بھی ہمارا. حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر. کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. تین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، تین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، تو ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اخلاص عمل مانگ نیا گان کہن سے، اخلاص عمل مانگ نیا گان کہن سے، اخلاص عمل مانگ نیا گان کہن سے. شاہ چے عجب کر بنوازن گدا یارام. اور تقریر بڑی مفصل طریقے سے کل بھی ہو چکی. آزادی کی داستان ایک اتنی طویل اور دردناک داستان ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آج پرنٹنگ پریس کے ذریعے ایک پاکستان کا جھنڈا چھاپ کر اور ایک ادھر چھوٹا سا بیج لگا کر ہم بڑے پاکستانی ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، یا کسی بلڈنگ کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا کر کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. آپ ٹھیک ہے پاکستان میں بسنے والے ہو، جن کے بڑے پاکستان کی تعمیر کے وقت اپنی لوہے کی ملیں بنا رہے تھے، وہ آج پاکستانی ہونے کا جناب شرف حاصل رکھتے ہیں، اور ملک میں تین بار وزارت عظمیٰ کے جناب وہ مزے لوٹ چکے ہیں، اور جن کی اولادیں آج یہودیوں کے پاس تربیت کر رہی ہیں، اور جنہوں نے ملک کے اندر صرف گیندے اور بلے مار کر اپنا نام کما کر پھر وزارت عظمیٰ کی سیٹیں حاصل کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. پاکستانی وہ نہیں ہے، پاکستانی وہ ہے کہ جب پاکستان کا پرچم اٹھانے پر گلے کٹ رہے تھے ان گنت، اور جب پاکستان کا پرچم اٹھانے پر چھپ کر ہجرتیں کرنی پڑ رہی تھی، اور جب پاکستان کا نعرہ لگانے پر کنبے کے کنبے دریائے راوی میں قتل ہو رہے تھے، اور جب پاکستان کا نعرہ لگانے پر پوری کی پوری ٹرینیں سر کاٹ کر امرتسر سے لاہور بھیجی جا رہی تھی. پاکستان کا نعرہ لگانا اس وقت مشکل تھا، اور اس وقت مشکل ہمارے بڑے اپنے کاروبار نہیں چمکا رہے تھے، ہمارے بڑے اپنی ملیں اور انگریز سے جاگیریں نہیں حاصل کر رہے تھے، بلکہ ہمارے بڑے نعرہ لگا رہے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ وہ تھے ہمارے بڑے، اور ان بڑوں کی لائن اسی طریقے سے آج ان کی اولادیں بھی. ان کو پتہ ہے انگریز کے ان غلاموں کو، ان انگریز کے ان جناب چاپلوسوں کو، ان انگریز کے نوکروں اور چاکروں کو پتہ ہے کہ اگر یہ حقیقی وارث جن کے بڑوں نے اس خطے پر 1000 سال حکومت کی ہے، جن کو حکومت کرنے کا پتہ ہے، جن کو حکومت کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، جن کو پتہ ہے کہ غیروں سے بات کس رویے اور کس زبان میں کی جاتی ہے، ان کو پتہ ہے اگر پاکستان کے تخت پر حضور کے دین کا پرچم لے کر یہ بابا جی کے متوالے آ گئے تو پھر یہاں کسی کی چل نہیں سکتی. اس لیے آئے روز دن بدن ایک نئی ریشہ دوانیاں گھڑتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ جماعت انتہا پسند ہے.
पसंद नहीं है, ये जमात गैरतमंद है। और अगर गैरतमंदी का नाम इंतहा पसंद है तो फिर मैं भी इंतहा पसंद हूँ, फिर मेरे बच्चे भी इंतहा पसंद है, फिर मेरे कारकुन भी इंतहा पसंद है, फिर हमारा बात भी इंतहा पसंदी है। और गैरतमंदों को जब बेगैरतों को गैरत की बात दिलाई जाए ना तो वो कहते हैं बड़ी इंतहा पसंदी हो रही है। हम इनको गैरत दिलाने की बात करते हैं। मैं आपको पाकिस्तान की तारीख का एक वाक़या सुनाता हूँ। पाकिस्तान बन गया, कुछ देर बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद एक शख्स हिंदुस्तान में गिरफ्तार हो गया स्मगलिंग के जुर्म में। जो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके उधर स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार हो गया। जब वो गिरफ्तार हुआ तो तब नया नया निज़ाम बन रहा था, तो वो मकामी हुकूमत ने उसको कहा हिंदुस्तान की कि यार इसको आज की रात अपने घर में बेड़ियाँ शेड़ियाँ डाल के रखो, तो सुबह फिर इसको जो टूटी फूटी वहाँ सिस्टम चल रहा है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। जब उस शख्स को रात में रखा गया ना तो उसने अपनी बीवी को कहा चलो इसको खाना पीना दे देना, जो भी इसका सामान ज़रूरत है, कपड़े शपड़े इसको दो, साफ ज़ाहिर है ये मुजरिम तो है लेकिन हमारा कैदी है। जब वो खातून, वो सिख आदमी का घर था, वो सिख शख्स का घर था, वो खातून जब खाना लेकर उस शख्स के सामने आई ना तो वो कहने लगी कि तुम्हें हमने पाकिस्तान स्मगलिंग करने के लिए बना कर दिया था। वो शख्स हैरान होकर उस खातून की तरफ देखने लगा। उसने कहा अच्छा मेरा जुर्म है स्मगलिंग, लेकिन तुम मुझे क्यों कह रही हो? उसने कहा बेगैरत और बेशरम, मैं मुसलमान की बेटी हूँ, ये वतन लुटते वक्त अंग्रेज मुझे उठा कर ले आए थे, मैं तो इंतजार में थी कि कोई मोहम्मद बिन कासिम का वारिस आएगा, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का वारिस आएगा, कोई जनाब महमूद गजनवी का वारिस आएगा। तुम तो स्मगलर निकले, वही स्मगलरों की औलादें और वही स्मगलर जो जनाब आज स्विस बैंक में यहाँ से पैसे निकाल कर वहाँ भेज रहे हैं, ये स्मगलरों की औलादें हम पर मुसल्लत हैं। उस खातून ने, उस बहन ने क्या कहा? उसने कहा हमने लाखों अपनी इज्जतें इसलिए लुटवाई थी कि तुम स्मगलिंग करो, हमने तो इज्जतें इसलिए लुटवाई थी कि वो पाकिस्तान बनने जा रहा है जिस पाकिस्तान में हुजूर का दीन का परचम बुलंद होगा। ये है हमारी दास्तान, जिसको खून से लिखा जाए तो शायद भी कम हो। इतनी कुर्बानियां देने के बाद ये पाकिस्तान हमने हासिल किया, लेकिन इन लाइनों ने पाकिस्तान को 75 साल तक जनाब इसको खा भी लिया। इसको जिसका दिल चाहा, जहां से दिल चाहा, उसने इसको खाया भी, तोड़ा भी, और जो नुकसान पहुंचा सकता था नुकसान पहुंचाया भी। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि हमारे बड़ों ने खून जो दिया हमने उससे गद्दारी नहीं की, ना हमारे बड़ों ने गद्दारी की, ना उनके बड़ों ने गद्दारी की, ना सैयद अबुल हसनात ने गद्दारी की, ना सैयद दीदार अली शाह ने गद्दारी की, ना अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने गद्दारी की, ना जनाब अल्लामा अब्दुल खान न्याजी ने गद्दारी की, ना जनाब सरदार अब्दुल रब रिश्तर ने गद्दारी की, और ना लियाकत अली खान ने गद्दारी की, ना मौलाना शौकत अली जौहर ने गद्दारी की। हमारे बड़ों ने इस पाकिस्तान के साथ और इस पाकिस्तान के नारे के साथ गद्दारी नहीं की। गद्दारी सरदारी ने की, गद्दारी नवाज शरीफ ने की, गद्दारी ज़ियाउल हक ने की, गद्दारी परवेज मुशर्रफ ने की, गद्दारी जनाब इमरान खान ने की, जो कल खड़ा होकर कह रहा था, लोग कह रहे थे कि जनाब ये तो बड़ा मुहिब्बे वतन है। मैंने कहा कैसे मुहिब्बे वतन है? कहता जी वो बहुत बड़े स्टेडियम में जहाँ हजारों लोग आते हैं वहाँ खड़ा होकर कौमी तराना पड़ा है। मैंने कहा तुझे मुनाफिक का नहीं पता, ये तो कौमी तराना है, मुनाफिक तो पीछे खड़े होकर फर्ज नमाजें पढ़ रहे थे। मुनाफिकों की पहचान ही ये है, मुनाफिक तो पीछे खड़े होकर फर्ज नमाजें पढ़ रहे थे, जुम्मे वाले दिन पहले मिंबर पे खड़े हो जाते थे। ये तो मुनाफिक खड़ा होकर तराना पड़ेगा ना, इसका पर्दा जो चाक हो रहा है, इसने तराने पढ़ने हैं। तू तराने नहीं, तू जो तराने लिखने भी शुरू कर दे, हमें इससे गर्ज नहीं है, हमें पता है तू मुनाफिक आज़म है। और अब डीले करने के लिए हमारे पास खबरें मौजूद हैं, कौन किससे मिलने कहाँ कहाँ जा रहा है। ये याद रखना, वो कोई भी हो जिसने इस पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की भी गद्दारी की है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले उसके वजूद को कबूल नहीं करेंगे,
اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے. جس نے کہا یہ عارضی لائن ہے اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے. جس نے کہا جناب ہم ایک ہی رحمان اور رام کو مانتے ہیں اس کی وجود کو پاکستان والے قبول نہیں, تحریک لبیک پاکستان والے اور یہ ملت قبول نہیں کرے گی. اس لیے کہ وہ جس سے اس وطن کی جیل تو نہ کاٹی گئی اور بھاگ کر لندن جا کر بیٹھ گیا, جس کو لندن کے ایسی راس آئے ہوں اسے ملت کے درد کا کیا پتا, اسے قوم کے درد کا کیا پتا, اس کو کیا پتا کہ یہاں بیٹیاں غربت کی وجہ سے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کاٹی جا رہی ہیں, ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں. تم نے اس ملک کے عوام اور قوم کو اس حد تک لے جایا ہے کہ سارے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ تم نے پاکستان حاصل کیا, یہ تم نے نعرہ لگایا, یہ تم نے اپنے وطن کے ساتھ کیا. میں ان سب کو کہتا ہوں ہم نے اپنے وطن کے ساتھ کچھ نہیں کیا. ہم نے لاشیں اٹھائیں, بھائی زخمی کروائے, بچے اپنی بچیاں جیلوں میں بھجوائیں, اپنی خواتین کی جناب گھروں کی چادر اور چار دیواری کی پامالی کی, لیکن اپنے پاکستان کے خلاف ایک حرف نہیں بولا, ایک سوچا بھی نہیں, بلکہ یہ کہا کہ اوئے یہ پاکستان ہمارا ہے, یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. ابھی فی الحال یہ کچھ جناب وہ چند ناہنجاروں اور غداروں کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ یاد رکھنا وہ کہہ گئے ہیں نا کہ منزلیں عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے. آپ کو اس لیے زیادہ چلاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے, اور جب آپ کے ہاتھ کوئی چیز آئے, اس حکومت کی یا اس جناب ریاست کی کوئی ذمہ داری آئے, تو آپ کو احساس ہو کہ ہم کیسے چلتے چلتے اس منزل تک پہنچے ہیں. آپ کو اس چیز کا احساس رہے کہ ہم نے کتنی مشکلوں سے جا کر وہ چیز حاصل کی ہے. ان کو کیا پرواہ ہو ان کے کون سے بچے لٹے ہیں, ان کے کون سے قافلے لٹے ہیں, ان کو کیا پرواہ ہو, بچے تو ہمارے لٹے تھے, جناب خاندان تو ہمارے کٹے تھے, اور جناب ٹرینیں تو بھر کر ہمارے سروں کی آئی تھی. یہ تو آئے اور امریکہ نواز بیٹھ کر آ کر, کوئی برطانیہ نواز, کوئی امریکہ نواز, کوئی انگلستان نواز, کوئی فرانس نواز, وہ آ کر ہمارے پر حکمران بن گئے. یہ درد تو ہمیں ہے نا, یہ درد کو مزید بڑھانے کے لیے منزل عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے, منزل عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے, اور چمکا تیرا نقش کفے پا آخر شب, اور چمکا تیرا نقش کفے پا آخر شب. اور یہ یاد رکھنا منزلیں انہیں کو ملتی ہیں جو موسم کے اور گرمی اور سردی کا اور جو خزاں بہار کا انتظار نہیں کرتے, جو موسم کی سختی اور جناب گرمی کا نہ کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, نہ موسم کی سختی اور گرمی کو جناب کو جانتے ہیں. ان کے لیے کہتا ہے شاعر کہ سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے, سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے, سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے, موسم دیکھ کے صاحب عشق نہیں ہوتا. موسم دیکھ کے صاحب عشق نہیں ہوتا. فیض آباد کی ٹھنڈی راتیں ہوں یا حبس کی گرم ترین اور گھٹن والی راتیں ہوں, تحریک لبیک پاکستان والے اپنی منزل کی جانب چلتے چلتے آسانیاں اور جناب مشکلیں دیکھ کر رک نہیں رہے, بلکہ وہ اپنی منزل کے جانب جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر آپ اور میں اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہے تو جو انہوں نے 75 سال اس وطن عزیز پاکستان کے ساتھ کیا ہے, اس کا کفارہ اگلے 25 سال میں ہو سکتا ہے, اگر تم اور میں وفادار رہے اس وطن کے ساتھ. اگر قوم نے اپنی آنکھیں کھول لی تو انشاءاللہ, ویسے بھی ہمارے شاہ صاحب کہا کرتے ہیں کہ یہ خطہ ایسا ہے 100 سال نہیں نکالتا, یہ خطہ وہ ہے جو 100 سال نہیں نکالتا. 75 تو نکال گیا ہے, 25 انشاءاللہ تحریک لبیک والے نکالیں گے. اس کے لیے محنت درکار ہے,
اس کے لیے خون پسینہ کرنے کے لیے اور جناب اپنی جاں فشانی کے ساتھ کام کرنے کے لیے وقت درکار ہے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں سننی، کسی ڈرانے والے کا ڈر نہیں سننا، اور جناب کسی کی بھی بات اپنے کانوں تک نہیں پہنچنے دینی، اس لیے کہ ہمارے علامہ صاحب فرما گئے ہیں غیرت بڑی چیز ہے جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ وہ لوگ جو آج جناب یہ سوچتے ہیں کہ بابا جی کو یہ مقام کیسے ملا، بابا جی نے پہلے ہر مکان اور مقام اپنے ٹھوکر کے ساتھ پیچھے کیا ہے، اس لیے یہ مقام ملا ہے۔ ہاں رستے میں بڑے لوگ آتے ہیں خریداری کرنے کے لیے، بڑے لوگ آتے ہیں لالچیں دینے کے لیے، بڑے لوگ آتے ہیں رستے سے بھٹکانے کے لیے، اور بابا جی تو بتا گئے ہیں صوبے طیبہ کارواں بے کارواں۔ ہاں جی، ہماری منزل طیبہ کی گلی ہے اور طیبہ کا نگر ہے اور طیبہ کا نظام ہے، اور کسی منافق سے اور کسی جناب دو نمبر کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا، بلکہ اپنی منزل کی طرف مضبوطی سے قدم بڑھانے ہیں، اور ان کو بتانا ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جناب ہم امریکہ کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تم نے انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ نہیں لڑی، تمہارے بڑوں نے انگریزوں سے جاگیریں لی، اور انگریزوں کے خلاف ہمارے بڑوں نے آزادی کی جنگ لڑی 1857 سے لے کے 1947 تک، اور وہ ایسی تاریخ رقم کی جسے انگریز آج بھی زخم چاٹتا ہے کہ وہ پگڑیوں والے، وہ جناب قلم سے خط لکھنے والے، وہ قلم سے فتویٰ لکھنے والے، وہ انگریز کہتا ہے میری حکومت کے درمیان اس برِ صغیر کے اوپر جو سب سے بڑی رکاوٹ تھے وہ مدارس کے مولوی تھے، اس لیے وہ مدرسوں کے خلاف ہیں۔ آج بھی جو دین کے خلاف بات کرے تو تم سمجھ لیا کرو کہ یہ اسی انگریز کی اولاد ہے جس کو ہم سے ڈر ہے، اور ہم سے ڈرنے والے یہ یاد رکھیں کہ ہمارے اندر کوئی تمہارے لیے نرمی نہیں ہے، اور ہمارے پاس نظریہ بڑا صاف ہے اور بڑی کھلی بات ہے، جو حضور کا غلام ہوگا وہ ہمارا امام ہوگا، لیکن جو ان سے بیگانہ ہوگا ہماری جوتی بھی اس سے مہنگی ہے، ہماری جوتی کے ساتھ لگنے والی خاک بھی اس سے مہنگی ہے انشاءاللہ۔ بس اتنی بات ہے کہ اپنے کارواں کو اور اپنے جذبے کو اسی طرح سلامت رکھتے ہوئے، اور سفر جتنا بھی طویل ہو جائے، تھک گئے ہو؟ پچھلے سال میں جیل میں تھا، تو یہیں اسی مقام پر تحریک لبیک کی ریلی پہنچی، تو انہوں نے پرچہ کاٹا تھا، میں آج پھر کہتا ہوں کاٹو پرچہ۔ ایک ایک کی شکل یاد کر لو، کاٹو پرچہ، تم پرچہ کاٹو، پھر اس کا چرچا کرنا ہمارا کام ہے۔ اور آج ایک بیان چل رہا تھا کہ جی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، میں نے کہا اے لعنتی اور مردود، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوگی کوئی تجھے انسان مانے، تیرے اندر انسانیت والی خصلتیں بھی نہیں ہیں، نہ تجھے روحانیت کا پتہ روحانیت پڑتا ہے، نہ تجھے کسی بات کا پتہ، نہ تجھے کسی کام کا پتہ، حکومت تجھ سے چل نہیں سکی، ملک کے خلاف تو بکتا ہے، اداروں کے خلاف تو بکتا ہے، ہر چیز تیرے شر سے کوئی بچا نہیں۔ یہ ایک واحد شخص آیا ہے پاکستان میں جس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں، نہ دیندار محفوظ، نہ تاجر محفوظ، نہ وکیل محفوظ، نہ جج محفوظ، نہ جناب فوج محفوظ، نہ وطن محفوظ، اس کے ہوتے ہوئے کشمیر کی فروخت ہوئی ہے، بڑی بڑی باتیں آئی، بڑا بڑا مشکل وقت آیا، لیکن یہ لعنت کا توق اس کے گلے میں پڑا ہے کہ کشمیر فروخت ہوا ہے اور برسر عام فروخت ہوا ہے، اس نے کہا ہے، اور اس نے اپنی بڑی محفل میں کشمیر کا جھنڈا پکڑنے سے بھی انکار کیا ہوا ہے، اگر قوم بھولے نہ تو، لیکن قوم کو اب اپنے جناب دماغ حاضر رکھنے پڑیں گے، یہ نہیں کہ کوئی آگے کہے میں امریکہ کے خلاف ہوں اور میں جناب اس کے خلاف ہوں، میں آزادی کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں اور میں یہ وہ، میں نے کہا آزادی کی جنگ تو وہ لڑے نا جس نے غلامی قبول کی ہو، اس کا مطلب ہے تو غلام تو ہے نا، یہ تو مانی بات ہے۔
اس کا مطلب ہے تو نے 3.5 سال تو غلامی میں گزارے ہیں. آزادی کی جنگ ہم لڑ رہے تھے, جس نے نہ تیری غلامی قبول کی, نہ نواز شریف کی غلامی قبول کی, نہ شاہد خاقان کی غلامی قبول کی, نہ پرویز مشرف کی غلامی قبول کی. ہر ظالم کے سامنے بھی کھڑے رہے, ہر جابر کے سامنے بھی کھڑے رہے, اور جو حق بات کہنے کے لیے قیمت دینی پڑی اس کو بڑا سینہ چوڑا کر کے قیمت دی, اور جہاں لاشیں اٹھانی پڑی, خون دینا پڑا, بڑا کھل کے دیا. اور نہ جناب اس کے بعد اپنی بات سے پھرے ہیں, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے, لے کے میں توحید صفت جام پھرے, قوم دشت میں لے کے تیرا پیام پھرے, اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. سب جانتے ہیں نہ مشرف کے دور میں ناکام پھرے, اور نہ جناب نواز شریف کے, اور نہ وہ خاقان کے, اور نہ جناب اس عمران خان کے, اور ابھی بھی جو آئے بیٹھے ہیں ہم انہیں صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ حضور کے دین کی طرف. ڈالر تم سے سنبھل گیا, کہتے ہیں جی معیشت 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 معیشت. میں نے کہا اے اللہ کے بندو, ہم نے پاکستان معیشت کے لیے نہیں بنایا تھا, معیشت کو تو تم نے برباد کیا ہے. اور یاد رکھنا, جو بھوکا آدمی ہو نا, بھوکا آدمی غیرت مند ہو لیکن اس کو رات کو نیند بڑی سکون کی آتی ہے, لیکن بے غیرت ہو اور اس کے محلوں میں اور اس کے سوئس بینک اکاؤنٹوں میں اگرچہ اربوں پڑے ہوں, اس کو کبھی سکون کی نیند اور سکون کا حیات میسر نہیں ہوتی. تم بے شرم ہو اور بے غیرت ہو, اور قوم کے لوٹنے والوں کو کبھی اطمینان حاصل نہیں ہوگا. اگر اس کی انجام دیکھنا ہے تو پرویز مشرف کی تازہ صورتحال دیکھ لیا کرو کبھی, یہ دیکھ لیا کرو کہ انجام کتنا برا ہے. یہ 4 دن کی چاندی ہے, یہ 4 دن کی طاقتیں ہیں. وہی بات ہے, طاقتیں تمہاری ہے, خدا ہمارا ہے, اور ہمارا بھروسہ کسی پر نہیں ہے. کسی کو اپنی طاقت کا زوم آج بھی ہے تو وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ تم اپنی طاقت آزما لو. ہم سینے وہی رکھتے ہیں جو احمد اللہ شاہ مدراسی والے ہیں, ہم سینے وہی رکھتے ہیں جو امام فضل خیر آبادی والے ہیں, ہم سینے وہی رکھتے ہیں جو مولانا عنایت کاکوروی والے ہیں, ہم سینے وہی رکھتے ہیں جو کفایت اللہ کافی والے ہیں, اور ہمارے سینوں کو نسبت امیر المجاہدین والی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور تم بہکا اس کو سکتے ہو جس کو اپنے ماضی کا کوئی پتہ نہ ہو. ہمارا ماضی بڑا درخشاں ہے, بڑا چمکتا ہوا ہے. وہ اگرچہ 1857 بھی ہو, وہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت ہو, وہ مغلیہ دور ہو, ہمارا ہر ماضی چمکتا ہوا ہے, کیونکہ ہم نے کسی بھی ماضی میں ہمارے بڑوں نے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا, وہ کوئی کتنا بھی بڑا طاقتور ہو. اور ہمارا انشاءاللہ مستقبل بھی اسی لیے چمکتا رہے گا کہ ہمارا راستہ بڑا صاف اور متعین ہے. ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہے, ہمیں اپنے رستوں کی دشواریوں کی پہلے سے خبر ہے کہ ہم جن چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں وہ ہاتھ پر کوئلے ہیں, اور جناب نیچے زمین پر انگارے بچھائے ہوئے ہیں انہوں نے, لیکن انشاءاللہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے. منزلیں کیسی بھی دور ہو جائیں, راستے کیسے بھی سخت ہوں, حالات کتنے بھی گرم و سرد ہو جائیں, ہم نے حضور سے وفا کرنی ہے. ہم نے اس پاکستان کے اندر حضور کے نظام کو لے کر آنا ہے, اور تاجدار ختم نبوت کا پرچم بلند کرنا ہے, اور انشاءاللہ حضور کے دین کا نعرہ لگانا ہے, اور بڑا سینہ چوڑا کر کے لگانا ہے کہ لبیک